سورہ فلق میں اس والے قاف پر اظہار کا قاعدہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، قاف پر اظہار کا قاعدہ ہے۔ اظہار کا مطلب ہے نہ چھپانا۔ اظہار کے قاعدے کے لیے ان دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط میں آتے ہیں تنوین اور نون ساکن۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ جس نون پر چھوٹا سا یہ سکون لگا ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دوسری شرط میں آ جاتے ہیں یہ 6 حروف۔ اس والے قاف پر دھیان دیں تو پہلی شرط میں سے دو زیر والی تنوین آ چکی ہے اور تنوین کے فوراً بعد میں حمزہ آ گیا ہے دوسری شرط میں سے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے۔ جہاں بھی اظہار کا قاعدہ بنتا ہے وہاں پر ان تین چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے۔ نمبر 1، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اپنے مخرج سے، یعنی تنوین کے اندر جو نون ساکن چھپا ہے اس کو اپنے مخرج سے ہمیں پڑھنا ہے۔ مخرج سے ہم نے پڑھ دیا تو نون ظاہر ہو جائے گا، زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں سے مل کر کے نون ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بغیر غننے کے پڑھیں گے، یعنی اس تنوین پر ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے، قن ایذا پڑھنا ہے۔ نمبر 3، جلدی پڑھیں گے، یعنی تنوین پر بہت دیر تک رکے نہیں رہنا ہے، جیسے قن ایذا، قن پر میں بہت دیر تک نہیں رکا ہوں۔ تو ان تینوں کا خیال رکھتے ہوئے کس طرح پڑھنا ہے ہمیں؟ غاسقن ایذا، لیکن کچھ لوگ غلطی سے قاف پر رکے رہتے ہیں بہت دیر تک، جیسے غاسقن ایذا، اس طرح سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ آپ خود ہی اپنے بچوں کے لیے آن لائن کلاس چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لیجیے۔ سورہ فلق میں اس والے قاف پر اظہار کا قاعدہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی قاعدے کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس والے قاف پر اظہار کا قاعدہ ہے۔ اظہار کا مطلب ہے نہ چھپانا۔ اظہار کے قاعدے کے لیے ان دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط میں آتے ہیں تنوین اور نون ساکن۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور جس نون پر یہ چھوٹا سا سکون لگا ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دوسری شرط میں آ جاتے ہیں یہ 6 حروف۔ قاف پر ہم دھیان دیں تو پہلی شرط میں سے دو زیر والی تنوین یہاں پر آ چکی ہے اور تنوین کے فوراً بعد میں حمزہ آ گیا ہے دوسری شرط میں سے، اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے۔ جہاں بھی یہ قاعدہ بنے گا وہاں ان تین چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے۔ نمبر 1، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اپنے مخرج سے، یعنی تنوین کے اندر جو نون چھپا ہے اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ نون زبان کی نوک اوپر کے مسوڑھوں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ نون کو اپنے مخرج سے ہم نے پڑھ دیا تو نون ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 2، بغیر غننے کے پڑھیں گے، یعنی جب قن کو پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، قن ایذا اس طرح پڑھیں گے۔ نمبر 3، جلدی پڑھیں گے، یعنی قن پر بہت دیر تک نہیں رکنا ہے۔ ان تینوں کا خیال رکھتے ہوئے کس طرح پڑھنا ہے ہمیں؟ غاسقن ایذا، قاف پر اگر میں بہت دیر تک رکا رہتا ہوں تو کیسے پڑھیں گے؟ غاسقن ایذا، اس طرح سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ آپ خود ہی اپنے بچوں کے لیے آن لائن کلاس چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لیجیے۔